بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 8 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت نے سعودی عرب میں نئے وبائی مرض کرونا جو کہ برطانیہ سے پھیلا تھا، 10 مریض سعودی عرب میں موجود ہیں، اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ وہ افراد جو پچھلے دنوں مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے تھے، ان کا تجزیہ کیا گیا تھا، خاص طور پر برطانیہ سے آنے والے افراد جن کی تشخیص پچھلے دنوں ہو رہی تھی، اس میں سے 10 افراد میں نیا وبائی مرض کرونا کا جراثیم، جس کی بنیاد پر انٹرنیشنل پروازوں کو فوری طور پر بند کیا گیا تھا، وہ موجود پائے گئے ہیں۔ ان تمام افراد سے جن جن لوگوں نے بھی رابطے کیے، ان تمام افراد کو بھی قرنطینہ میں رکھ کر ان کا ٹیسٹ کیا گیا۔ الحمدللہ کوئی بڑا واقعہ سعودی عرب کے کسی علاقے میں نہیں پایا گیا ہے۔ ان افراد کی مکمل جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے ان سے رابطے کیے تھے ان تک بھی رسائی حاصل کر کے سعودی وزارت صحت اپنی عوام اور ان تمام لوگوں کی صحت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اہم ترین اقدامات کر رہا ہے۔ الحمدللہ مکمل کنٹرول میں ہے یہ نیا وبائی مرض جو سعودی عرب میں داخل ہوا، مگر وزارت صحت اور دیگر اداروں کی بروقت کارروائی کی بنا پر یہ مزید پھیلنے سے بچ گیا ہے، جس پر سعودی عرب کی حکومت کو ہم بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ اگر بروقت یہ فوراً انٹرنیشنل فلائٹس کو بند نہ کرتے تو یہ وبائی مرض کرونا کافی شدت اختیار کر سکتا تھا، جو آج برطانیہ کا حال ہے، جہاں پر 15 فروری تک مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، مختلف افراد کو ملنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ سے پوری دنیا کے تقریباً رابطے ابھی بھی منقطع ہیں، لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ان 10 افراد کا اعلامیہ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونا وزارت صحت کے ایک بہترین کارکردگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ نیا جو جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل اقامے کے بارے میں خبر شیئر کی گئی ہے، اسے ہم کیسے استعمال کریں گے؟ دوستو، یاد رکھیں ڈیجیٹل اقامہ بالکل جدید قسم کی ٹیکنالوجی پر منحصر ہوگا۔ آپ اپنے موبائلز میں، ہر شخص کے پاس آج کل ڈیجیٹل موبائل موجود ہے، جس میں آپ ایک اپلیکیشن جو کہ جوازات کی جانب سے لانچ کر دی گئی ہے، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا ابشر اکاؤنٹ آپ اس میں اوپن کریں۔ جیسے ہی آپ ابشر اکاؤنٹ اپنا اوپن کریں گے، آپ کے اقامے کا جو کوڈ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ آپ کسی بھی سیکیورٹی اہلکار کو یہ اقامے کا کوڈ بتائیں گے تو ان کے پاس خود ایک ڈیوائس ہوگی، جس کے ذریعے وہ اسے اسکین کر کے آپ کا مکمل ڈیٹا حاصل کر لیں گے۔ اس میں آپ کے بارے میں مکمل معلومات ہوں گی کہ آپ کی انشورنس ہوئی ہے یا کہ نہیں، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، ڈرائیونگ لائسنس ختم ہے یا کہ نہیں، آپ نے گاڑی کی انشورنس بھی کرائی ہے یا کہ نہیں، اور آپ کا اقامہ کب ختم ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جو بھی معلومات اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، جو بھی ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہ تمام کے تمام اپ ڈیٹ رکھیں۔ کسی بھی لاپرواہی کی بنا پر آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے۔ جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہاں پر غیر ملکی افراد کو یہ بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں اپنے ڈاکومنٹس، جو بھی آپ کے کاغذات سعودی عرب میں رہنے کے لیے درکار ہیں، انہیں اپ ڈیٹ رکھیں۔ پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی جو کہ سعودی عرب کے ایسٹرن ریجن، خاص طور پر دمام کے علاقے میں موجود ہیں، پاکستانی سفارتخانے کی ٹیمیں ان کی مدد کے لیے شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو، پاسپورٹ کا مسئلہ ہو یا دیگر اہم قوانین کے لحاظ سے انہیں کوئی مدد درکار ہو،
تو ان کی مدد کے لیے تمیمی کمپاؤنڈ دمام میں 8 اور 9 جنوری کو وزٹ کریں گی۔ لہٰذا تمام پاکستانی بھائی جو کہ دمام اس سے مہلکہ علاقوں میں رہتے ہیں، دمام میں تمیمی کمپاؤنڈ ایک فیمس یعنی مشہور جگہ ہے، یہاں پر آپ جائیں اور پاکستانی سفارتخانے کی جو بھی ٹیمیں ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کا مسئلہ یا پاسپورٹ کا مسئلہ 8 تاریخ کو وہ آپ سے ڈاکومنٹس لیں گے اور 9 تاریخ کو تمام تر کام کرنے کے بعد آپ کو ریٹرن کر دیں گے۔ سعودی عرب میں موجود انڈین بھائی جو کہ یہاں پر روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، انڈین سفارتخانے کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ تمام انڈین بھائی جو کہ خاص طور پر بیشا وغیرہ یا اس سے ملکہ علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے انڈین سفارتخانے کی ٹیمیں یہاں پر آئیں گی اور 8 جنوری سے لے کر 9 جنوری تک ان کی مدد کے لیے یہاں موجود ہوں گی۔ لہٰذا آپ تمام انڈین بھائی بیشا کے علاقے سے ملکہ جو بھی علاقے ہیں ان سے جا کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا قیام بزنس ٹاور، ملک سعود اسٹریٹ، الفہد روڈ اور بیشا میں ہوگا۔ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے جمعے کی ٹائمنگ سے پہلے یا آدھے گھنٹے پہلے اپنا کام بند کریں گے۔ فرسٹ ڈے یہ ڈاکومنٹس لیں گے یعنی 8 جنوری کو اور 9 جنوری کو ریٹرن کر دیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے وبائی مرض کرونا کی دوسری لہر کے باعث عائد کی جانے والی سفری پابندیاں اٹھانے کے بعد پاکستان بیورو آف امیگریشن نے ورکرز کی بھرتیوں کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے اہم اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ سفری پابندیوں کے باعث پاکستانی ورکرز کو سعودی عرب بھجوانے کا عمل کافی زیادہ مشکلات کا شکار تھا، جسے اب دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے جو سفری پابندیاں لگی تھیں اس سے زیادہ چیزیں تو متاثر نہیں ہوئیں، مگر ایک جاری عمل رک گیا جسے دوبارہ شروع کرنے میں کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ مزید ورکرز حالیہ پابندیوں کے باعث اپنی ملازمتوں پر نہیں پہنچ پائے، انہیں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب 2 ہفتوں کی تاخیر کے بعد سعودی عرب کے لیے پاکستانی افراد دوبارہ سے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کم سے کم 2000 ورکرز اپنی نوکریوں پر نہیں جا سکے، تاہم پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد ان کی پروازوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن کی ریکارڈ کے مطابق حالیہ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد 2 روز میں ہی 3000 نئے ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے، جس پر فوری طور پر بھرتیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں مختلف ورکرز کو سعودی عرب کے مختلف پروجیکٹ کے لیے یہاں لایا جاتا ہے۔ ابھی ذرائع کے مطابق 15000 ورکرز کی بھرتی کی ڈیمانڈ موصول ہونے جا رہی ہے، جو کہ نومبر میں 7000 مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا سعودی عرب کے مختلف شعبہ جات میں جس میں ڈرائیورز، پلمبر، اکاؤنٹ آفیسرز، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں بھرتیوں کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے۔ دوستو، آپ تمام حضرات کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر ہوا تو متحدہ عرب امارات میں بھی حالات خراب ہو گئے تھے۔ دیگر خلیجی ممالک سے بھی تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد پاکستانی اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے تھے۔ بہت سارے افراد کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی اور وہ تمام افراد سعودی عرب میں واپس نہیں آ سکے۔ لاک ڈاؤن کے باعث 41,000 بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نوکریوں سے انہیں ہٹایا گیا، جس کی بنا پر پاکستانی معیشت پر کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو کہ ویکسین اس وقت لے رہے ہیں، ان تمام افراد کی صحت سے متعلق ایک اہم کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ توکلنا ایپلیکیشن کے ذریعے ہی یہ ڈیجیٹل کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس میں ان تمام افراد کا ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ کیا جائے گا جو کہ سعودی عرب میں اس ویکسین کو لے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کی صحت سے متعلق جو بھی اقدامات ہوں گے وزارت صحت اسے مکمل مانیٹر کرے گا۔ لہٰذا سعودی عرب میں الحمدللہ وبائی مرض کرونا بہت حد تک کنٹرول میں ہے۔ اسی بنیاد پر تقریباً اس وقت 1.5 لاکھ کے قریب افراد نے اس ویکسین کو حاصل کر لیا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ اگلے مئی تک سعودی عرب میں انشاءاللہ 30 لاکھ کے قریب یہ انجیکشن موجود ہوں گے جو کہ فری میں عوام میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد فوری طور پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا کر اس اہم کام میں حصہ ڈالیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل، جو کہ مکتب عمل کا نیا نام ہے، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر کے تمام کفیلوں اور کمپنیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی کارکن کا پاسپورٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا تو فی کارکن 5,000 ریال انہیں جرمانہ کیا جائے گا۔ ایسے کفیل اور کمپنیوں کو قوانین کے لحاظ سے سخت سزاؤں کا ادراک کرنا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ کسی بھی کارکن کا پاسپورٹ، اس کا انشورنس کارڈ یا اس کی فیملی کے ممبران کا انشورنس کارڈ یا دیگر کوئی ڈاکومنٹس جان بوجھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان افراد کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں تو یہ قوانین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی جانب سے جو وزارت ہے دوستو، تمام غیر ملکی افراد کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے غیر ملکی افراد کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی طور پر کسی آپ کے کفیل کمپنی نے آپ کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے تو ہمیں کمپلین کریں۔ 19911 پر وہ کمپلین آپ کر سکتے ہیں، اس پر آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور جتنے کارکن زیادہ ہوں گے 5,000 ریال اسی لحاظ سے بڑھتے جائیں گے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد کوشش کریں کہ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں تاکہ آپ لوگ جو بھی آپ سے متعلقہ قوانین ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کر سکیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ اتوار تک جاری رہے گا۔ ریاض میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو تفصیلاً اپنی نیوز میں بتایا تھا کہ ریاض میں باقاعدہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ آج جمعرات کو تقریباً پورا دن ہی بارش ہوتی رہی۔ محکمہ موسمیات کی مزید اطلاعات کے مطابق تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ریاض، قصیم، حائل، مکہ المکرمہ، جازان اور مدینہ منورہ علاقوں میں ہوں گی۔ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ اس ایریاز میں داخل ہو چکا ہے، لہذا تمام لوگ بہت احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی کی دی گئی ہدایات پر مکمل عمل کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل سے بچ سکتے ہیں۔